طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوش مبارک پر اپنے شہزادے امام سرکار سیدنا ابراہیم ہیں، اور دوسری دوش مبارک پر حضرت امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی آقا اپنے شہزادے سیدنا ابراہیم کو دیکھتے ہیں، کبھی حضرت امام حسین کو دیکھتے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر بارگاہ رسالت ہوئے، عرض کیا پروردگار نے بھیجا ہے۔ پوچھا کیا حکم ہے؟ فرمایا رب نے ارشاد فرمایا ایک شہزادے کو اپنے پاس رکھ لو اور ایک شہزادے کو میرے پاس بھیج۔ اب آقا نے دیکھا ایک طرف میرا شہزادہ ابراہیم ہے اور ایک طرف حسین پاک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا نے سیدنا ابراہیم کی جدائی کو قبول فرمایا، 3 دن آپ کو بخار آیا، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ جنت البقیع شریف میں تدفین عمل میں آئی۔ اس کے بعد آقا و مولا مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے، ننھے ننھے قدموں سے امام عالی مقام آتے، آقا ارشاد فرماتے اے صحابہ دیکھو وہ میرا نور نظر آ رہا ہے، وہ میرا لخت جگر آ رہا ہے، وہ فاطمہ کا لال حسین آ رہا ہے جس کے اوپر میں نے اپنے شہزادے کو قربان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آگے بڑھو پھر مت کہنا اللہ کے پیارے محبوب حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے دولت قدے پہ تشریف فرما ہوئے، دیکھا شہزادی پریشان ہے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا بابا جان بہت دیر ہو گئی دونوں شہزادے آئے نہیں ہیں۔ اللہ 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 کے حبیب تلاش میں نکلے، مدینہ طیبہ کے جب باہر آئے تو آقا نے دیکھا فرشتہ پر بچھائے ہیں، اس کے اوپر امام حسن امام حسین آرام کر رہے ہیں اور دوسرے پر کو اوپر سایہ کر دیا ہے تاکہ دھوپ نہ آئے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، فرمایا تم سو رہے ہو، تمہاری امی جان پریشان ہے۔ دونوں شہزادے اٹھے اور اٹھنے کے بعد عرض کیا نانا جان بھوک لگی ہے کھانا کھائیں گے، بھوک لگی ہے کھانا کھائیں گے۔ اللہ اللہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ عرض کیا پروردگار عالم شہزادوں کو بھوک لگی ہے کھانا کھانے کی طلب کر رہے ہیں۔ حکم ربی ہوا، جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کھانا لے کر آئے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں نے کھانا تناول فرمایا۔ جب کھانا کھا چکے آقا نے فرمایا صحابہ معلوم ہے یہ کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کیا اللہ جانے، اللہ کی عطا سے اس کا حبیب جانے، ہم کو نہیں معلوم۔ آقا نے فرمایا یہ کھانا میرے رب نے جنت سے بھیجا ہے اور لانے والے جبریل امین ہیں، اور اس کھانے کا نام مائدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنو کہاں لکھا کہاں لکھا؟ میرے صحابہ کرام نے جب اس واقعے کو سنا تو وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی اور اس مسجد کا نام مسجد مائدہ رکھ دیا، کیونکہ اس واقعے کو جب سنیں گے تو شاخ حاضر ہوں گے اور ڈھونڈیں گے مدینہ طیبہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں کھانا آیا تھا، جہاں شہزادے سو رہے تھے، کم سے کم وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ وہاں مسجد بنا دی، مگر جب سے سن لو دیکھ لو اسلام چوٹی کے بھیس میں نہیں تباہ ہوا، اسلام جب بھی تباہ ہوا داڑھی کے بھیس میں تباہ ہوا۔ اسی لیے نرسما راؤ نے کہا تھا مولانا ایک بابری مسجد ٹوٹ گئی پورے ہندوستان میں وبال مچا دیا، اور ان عرب والوں سے نہیں پوچھا جہاں تم کہتے ہو اسلامی حکومت ہے مسجد مائدہ کہاں گئی، مسجد شجر کہاں گئی، مسجد جنات کہاں؟ ساری مسجدوں کو توڑ دیا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اے میرا بھولا سنی ان سے بچ جا انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کھانا لانے والے سردار الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اور اس کھانے کا نام مائدہ ہے، جنت سے یہ کھانا آیا ہے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و جانے اہل بیت، اللہ انہی کی غلامی میں لٹائے۔ سنو نوٹ کرو 2 رکعت نماز پڑھ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں آؤ خلیفۃ المومنین سے کیا بات ہے سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد
نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر خلیفہ نبی ہوتا، عمر نبی ہوتا۔ اللہ اللہ، وہ خلیفۃ المومنین جن کے آدھا پہ شہزاد سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ حضرت سن لو، اس لیے ہمارے پر ضروری ہے ہم تمہیں بتا دیں، اگر تمہاری قسمت میں جنت ہوگی تو مانو گے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں قسم خدا کی، حسین کی طاقت ہے، جسے چاہے جنت ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان، حضور مشاہد ملت، حضور ناصر میاں قبلہ، خانقاہ حشمتیہ۔